السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم سامعین کرام اور سامعات۔ یہ بک کے حساب سے تو ایک وہاں سبق ہے، لیکن ہمارے عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک جو 40 دن کا کورس ہے کلاس کے، یہ 15ویں کلاس ہے۔ تو 15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الجواب والمضاف الیہ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق نمبر 1 میں اسم فعل حرف کی پہچان کی گئی، اس کے بعد پھر اسم کو آگے بڑھایا گیا۔ سبق نمبر 2، 3 اور 4 میں لگاتار اسم کی مختلف شکلیں، اقسام آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ معرفہ، نکرہ، اسم کی قسم، اور پھر مذکر مؤنث اسم میں کیسے پہچانے، اسم میں واحد تسنیہ جمع کیسے پہچانے۔ تو اس کے بعد 5ویں اور 6ویں اور 7ویں کی سبق میں جملہ، تو ورڈ سے ہم جملے کی طرف جا رہے ہیں، ایک لفظ سے ایک سینٹینس کی طرف، ایک ورڈ سے سینٹینس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو 3 طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں: موصوف صفت ایک سینٹینس ہے، دوسرا مضاف مضاف ہے، اور تیسرا ہے مبتدا خبر۔ کو پہلا اور دوسرا جو جملہ ہے موصوف صفت اور مضاف مضاف ہے، یہ دو ٹائپ آف سینٹینس ہے۔ یہ اس کو ناقص انکمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں، اور مبتدا خبر کو کمپلیٹ سینس دینے والا سینٹینس کہتے ہیں۔ تو آج مضاف مضاف ہے، تو آئیے اس کو پہچان کرنے کے لیے ہمارے اتراباد میں صاف سے مولانا ظفر الحق رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا طریقہ ہے کہ قاعدے سے پہلے وہ بورڈ پر جو ہے نا مثال لکھ دیتے ہیں، اور اسی سے قاعدے نکال نکال کر بتا دیتے ہیں۔ قاعدہ جاننے کے بعد مثال جاننے سے رشتی غم کا طریقہ آسان جاتا ہے، میں فہم اور تدبر اور استنباط اور غور و فکر کر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مثال سامنے رکھ کر بچوں کو تدبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تو اس طریقے میں کیا فرق لگ رہا ہے، یہ بھی ایک ورڈ ہے، یہ بھی ایک ورڈ ہے، لیکن دونوں ورڈ میں کچھ فرق ہے۔ تو بچے کہتے ہیں دیکھیے قلم پر جو ہے الف لام میم ہے، یعنی قلم جو ہے نکرہ نظر آ رہا ہے، اور الولد جو ہے معرفہ نظر آ رہا ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ موصوف صفت سے تھوڑا سا تبدیل ہے، موصوف میں پہلا ورڈ بھی اگر معرفہ ہے تو دوسرا ورڈ بھی معرفہ ہے، لیکن یہاں پر الٹا ہو رہا ہے، بالکل اس کا نقیض، اس کا ضد، اس کا اپوزٹ، کہ پہلا نکیرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے۔ اور کیا تبدیلی نظر آ رہی؟ تو بچے کہتے ہیں پہلے پر جو ہے یہاں پر پیش ہے اور دوسرے پر زیر ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلے کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نام مضاف ہے، اس کا نام مضاف الیہ ہے، پھر یہ تیسرا پانی مل گیا تو مضاف پر پیش آ رہا ہے، مضاف الیہ پر زیر آ رہا ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر رہتا ہے، ہمیشہ زیر رہتا ہے، چاہے ہڈن ہو چاہے اپارٹ نظر آئے چاہے نظر نہ آئے، لیکن یہاں پر زیر کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن جو مضاف ہوتا ہے اس پر لاسٹ میں کبھی پیش آتا ہے، کبھی زبر آتا ہے، اور کبھی زیر آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر بھی آتا ہے۔ شکل اور ہو سکتا ہے کہ کبھی زیر کے بجائے زیر ہی تو زبر دیتے تھے، بعض جیسا کہ غیر مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ زیر کی ہم کہیں گے زیر کو زبر سے دیا جائے، تو فائدہ تو دماغ دکھانا پڑے گا آپ کو کہ مضاف الیہ میں زیر لگتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، قلم و منہ تھا تو اب اس میں تو نظر نہیں آتا، ہم کہیں گے ہڈن میں بھی زیر ہی۔ پھر اگر غیر منصرف کوئی ورڈ آ جائے تو وہاں تو زیر ایکسپٹ نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے زیر کی حالت تو ہے، لیکن یہاں پر زیر کے بجائے زبر دیا گیا ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ تو ایسا قاعدہ دماغ میں کہ مضاف الیہ کو مضاف الیہ سے زیر ملتا ہے۔ تو یہ کامن آپ کو سمجھنا ہے۔ تو آپ کو پہلا قاعدہ آپ کو اس میں سے کیا ملا کے قلم نکرہ ہے، ولد معرفہ۔ دوسرا قاعدہ ہے ملا کہ یہاں پر زبر زیر سے کلاس لیٹر پر بدل سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ہمیشہ زیر کی حالت یا زیر میں رہے گا، نظر آئے گا، مضاف الیہ کو زیر ملتا ہے۔ تو یہ ایک تیسرا یہ ہے کہ پہلے کا نام مضاف ہے، دوسرے کا نام مضاف الیہ ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے، بعد مضاف الیہ۔ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو الٹا ہوتا ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے، جیسے آپ ہے قلم لڑکے کا، ایسا نہیں بنے گا لڑکے کا قلم، تو یہاں پر دیکھیں آپ مضاف الیہ پہلے ہو گیا اردو میں، اور عربی میں مضاف مضاف الیہ اردو میں پہلے ہے اور مضاف بعد میں، لیکن عربی میں مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں، یعنی کہ بلانگ سب یہ قلم کس کا ہے، تو پہلے قلم کے بارے میں بات ہوگی عربی میں، پھر وہ کس کا ہے اس کے بعد بارے میں بات ہوگی۔
اردو میں قصہ ہے پہلے بات ہوگی، بعد میں کیا کس کی ہے بھائی تو قلم شاید تھا دو زبانوں کے اندر ترجمہ کرنے والوں کے لیے بہت آسانی ہوگی ہے۔ تو ٹرانسلیشن بھی ابھی سے سیکھتے جائیے کہ وہ اردو میں انگلش میں ٹرانسلیشن کیسا ہوتا ہے، اردو میں کیسا ہوتا ہے، انگلش میں کیسا ہوتا ہے۔ ایک کا نام مضاف اور دوسرے کا نام مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو ہے آپ یہ فائدہ آپ کو معلوم ہو گیا اس میں، اور دوسری چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اگر مضاف الیہ جو ہے واحد ہے تو وہاں تو زیر دے دیے، مسئلہ آسانی سے ختم ہو گیا۔ لیکن تسنیہ میں اور جمع میں جو ہے زیر دینے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، یا نون استعمال ہوتا ہے عینی اینا۔ آپ کو یاد ہوگا تسنیہ میں آنی عینی دو یاد کروائے تھے، میں کیوں یاد کروائے تھے؟ کیونکہ آنی جو ہوتا ہے وہ پیش کو ریفرنس کا تعلیم ہو تسنیہ میں، تو اور یانون جو ریپرزینٹ کرتا ہے زبر زیر کو، تو پھر یہاں پر اگر میں ولدانی بولوں گا ولدانی غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ زیر ملتا ہے تو پھر ولدانی تو الف نون تو پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو قلم الولدین ہوگا نہ کہ ولدان۔ اسی طرح قلم المسلمون نہیں ہوگا، قلم المسلمین ہوگا۔ کیوں بھائی مسلمین نہ کہا؟ کیونکہ یانون زیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے پلورل میں، اور تسنیہ میں یانون ریپرزینٹ کرتا ہے زیر کو۔ تو اس لحاظ سے قلم الولدی، قلم الولدین، قلم المسلمین، تو اس طریقے سے ماشاء اللہ جو ہے اچھا اکثر تو جو ہے مضاف الیہ معرفت آتا ہے، لیکن کبھی کبھی نکیرہ بھی آتا ہے، تو گھبرانے کی بات میں دیر سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ تو دو بھی نکیرہ ہو گئے تو کیا موصوف صفت میں تو ہم کہیں گے موصوف صفت میں دونوں بھی سیم سیم ہوتے ہیں، اور اس کے اندر صفت کا کچھ معنی آتا ہے نا۔ یہاں پر صفت کا معنی کیا؟ لڑکا کا قلم، تو قلم تو صفت نہیں ہے، البتہ اونرشپ کا معنی ہے، تو اس لیے معنی دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے یہ پیش ہے اور یہ زیر ہے، تب تو بہت آسان ہے، لیکن ابھی کبھی دونوں بھی زیر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ میں کہوں گا کہ مارا تو بھی قلم زید، ٹھیک ہے، اور جو ہے اشر کے بھی قلم ہی جائے گی، یہاں پر بھی تو اب آپ بولیں گے قلم سے بھی زیر آ گیا، غلط پر بھی جائے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ معنی میں تو صفت کا معنی ہی نہیں آ رہا ہے، اس میں کیسا ہوتا ہے صفت کا معنی کہ نیک لڑکا، اچھا لڑکا۔ یہاں پر یہاں زید قلم کس کا ہے؟ زید کا بلونگ کا معنی آ رہا، تو معنی دیکھ کر بھی آپ پہچان سکتے ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ کو مضاف مضافلے اور موقع کے سب میں فکر سے فرق ہو جائے تو پھر نیکسٹ درس میں انشاءاللہ آپ کو مثالوں کے ذریعے سے، ابھی جیسا میں نے ایک مثال سے آپ کو چار پانچ قاعدے بتا دیے مضافلے کے، تو باقی کا پھر اور بھی مثالوں کے ذریعے سے میں چار پانچ قاعدے بتا کر اس کے بعد مضافلے کا ڈیفینیشن پھر اس کے قاعدے یہاں پر آ رہے ہیں کیسا، لیکن میں قاعدے نہیں بتاؤں گا، لیکن ہمارے استاد کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ پھر اور مثالیں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والی کلاس میں، تو پھر جمے رہیے، لگے رہیے انشاءاللہ، پڑھتے رہیے ہمارے ساتھ باقی کے کوشش کے ساتھ، اور باقی کے بندی کرتے رہیے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے موسیقی صفت کا میں نے سورہ واقعہ اور اس حدیث دے پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا لیکچر کے جو ایکسرسائز ہوگی تو میں اس کا انتظار کروں گا، وہ اچھی طرح سے آپ کر لیں گے موسیقی صفت کو پار، تو پھر مضاف لے آپ کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ دو تین میں مضاف لے پر پڑھنے کے بعد سے مبتدا خبر کی طرح روانا جوانا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت، آج کل سے بدلنے کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔